السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ جو آپ اور ہمارے لیے خصوصاً اور بالعموم تمام عالم بشریت کے لیے اسوہ کاملہ تھی۔ آپ اور ہم جو مکتب تشیع کے ماننے والے ہیں ان کے لیے جناب زینب کبریٰ کی سوانح حیات الحمدللہ ہر ایک پر عیاں ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، لہذا مختصر اشارہ کرتا رہوں گا کہ جب بھی جناب زینب کبریٰ امیر المومنین کے ہاں پیدا ہوئی تو اس وقت رسول خدا صلوات اللہ علیہ کسی سفر پر تھے۔ جب واپس آئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس نومولود کو پیغمبر گرامی اسلام کے دامن میں دی تو آپ نے سوال کیا، یا علی اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے کبھی بھی کسی بھی امور میں آپ پر سبقت میں نے نہیں لی، لہٰذا میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا، جس طرح تو نے میرا انتظار کیا ہے میں بھی خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں۔ اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے، فحبط جبرائیل یقرأ علی النبی السلام من اللہ الجلیل۔ جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام رسول خدا کے لیے پہنچایا۔ وقال له سم بهذه المولودہ زینب، اس نومولود بچی کا نام آپ زینب رکھیں خدا کے حکم سے۔ ثم اخبرہ بما یجری علیہا من المصائب فبکى النبی، اس کے بعد جبرائیل امین نے جناب زینب سلام اللہ علیہ پر آنے والے ان تمام مصائب کا ذکر کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، ذکر مصائب کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر مصائب پڑھنے والا جبرائیل امین ہے اور مصائب کا سننے والا پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلامی اسلام فبکى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا، وَكَمَنْ بَكَى عَلَىٰ أَخَوَيْهَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، جو بھی اس خاتون کے اوپر روئے گا گویا اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، علیکم السلام۔ یعنی اس خاتون کے اوپر گریہ کرنے کا ثواب معصومین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو آپ کا اسم گرامی اللہ کے حکم سے زینب رکھا، زینب یعنی زین اب، باپ کی زینت، یہ خدا کے حکم سے۔ مشہور القاب کیا ہے آپ کی؟ شریکت الحسین۔ اس سے بھی آپ واقف ہے کیوں شریکت الحسین کہا گیا؟ کیونکہ تمام مصائب اہل بیت اطہار خصوصاً امام حسین علیہ السلام پر آنے والے تمام مصائب میں جناب فاطمہ زینب کبریٰ شامل ہے، شریک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب زینب پر آنے والی تمام مصائب میں امام حسین شریک نہیں ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ زینب کبریٰ کے مصائب زیادہ ہے۔ مشہور القاب میں ایک عالمہ غیر معلمہ بھی ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کس نے کہا؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا۔ عالمہ غیر معلمہ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کا جو علم ہے وہ کسی استاد کے پاس سے حاصل کیا ہوا علم نہیں، بلکہ ان کا علم لدنی ہے جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر الہام ہو چکا ہے۔ زینب کبریٰ کا بھی علم اسی طرح۔ فرماتے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، کسی استاد کے پاس پڑھے بغیر جو آپ کے پاس علم ہے وہ خدا کی طرف سے۔ اسی لیے آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، لیکن ان ہستیوں کو آپ عصمت سے نکال بھی نہیں سکتے۔ جناب ابو الفضل عباس، جناب علی اکبر، جناب زینب، ان کا شمار ان ہستیوں میں آتا ہے جو معصوم ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل صرف آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ جناب علی اکبر کو جب امام حسین نے اپنا آخری یعنی الوداع کر کے دشمن کی طرف جب آپ نے بھیجا تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلاما اشبہ بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا۔ پروردگارا اس قوم کی طرف ایک ایسے غلام کو، ایک ایسے بیٹے کو میں بھیج رہا ہوں جو اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں
خلقت میں، خلق میں، ہر چیز میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ اس سے آپ اور ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ جب اخلاق میں بھی، کردار میں بھی جب نبی جیسا ہو تو کیا وہ غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم صرف چہارہ معصومین کو صرف معصومین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو خاص اپنے حکمت ہے، لیکن ان کو ہم معصوم عصمت سے نہیں نکال سکتے۔ جس طرح علی اکبر معصوم، اسی طرح زینب کبریٰ بھی معصوم ہے۔ لہذا یہ شریکت الحسین ہے، اور کربلا میں تمام پنجتن آل عبا کا نمائندہ موجود ہے۔ پنجتن پاک کا نمائندہ کربلا میں موجود ہے۔ ان میں سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جانشین کون تھا؟ علی اکبر ہے، شبیہ پیغمبر علی اکبر پیغمبر اسلام کا نمائندہ ہے۔ امیر المومنین کا نمائندہ کون ہے؟ امیر المومنین کا نمائندہ جناب ابو الفضل العباس ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کا نمائندہ کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا نمائندہ قاسم ابن الحسن علیہ السلام۔ امام حسین تو خود اپنی ہستی موجود ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا کا نمائندہ کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ۔ اس لیے پنجتن پاک کے تمام یعنی پنجتن پاک کے نمائندے جو ہے کربلا کے اس میں موجود ہیں۔ اسی لیے کیا کہا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاق میں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اس کا مقصد یہی تھا اگر یہ کربلا والے نہ ہوتے، زینب کبریٰ اگر نہ ہوتی تو کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ ہو، کربلا میں ہی دفن ہو جاتا۔ ابھی آپ کو اور ہمارے لیے جو اسلام دین محمدی جو آپ تک پہنچے ہیں، یہ جناب فاطمہ زینب کبریٰ کی مرہون منت ہے۔ فاتحہ شام و کوفہ ہے، ظاہری طور پر یہ اسارت کی حالت میں گئی ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے، لیکن کس شان سے آپ نے فتح کیا شام کو اور کوفہ کو، کیا کیا خطبے دیے۔ اور جب یزید ملعون سے جب آپ مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا اے یزید، میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ تجھ سے بات کروں، لیکن کیا کرے تقدیر الہی، میں مجبور ہوں تیرے ساتھ بات کرنے کا۔ وہ تو وہاں پر 400 کرسی نشین، اور وہ بھی صرف مسلمان نہیں تھے، غیر مسلمان یہود و نصارہ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس نے تو کہا تھا یہ ایک باغی گروہ ہے جس نے حکومت اسلامی کے خلاف اس نے بغاوت کی، ان کے مردوں کو ہم نے قتل کیا اور ان کے اولادوں کو جو ہے ہم نے اسیر بنا کر لایا۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر خطبہ دیا، شور شرابہ ہو رہے تھے۔ جناب زینب کا یہ اعجاز تھا کہ جب آپ نے کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ تو لوگوں کی سانسوں کی آواز تک خاموش ہو گئی، یہاں تک جو وہاں پر جو شتر ہے یا اونٹ ہے ان کے گلے میں جو گھنٹیاں رکھی ہوئے وہ بھی خاموش ہو گئی، ایسا سکوت۔ پھر آپ نے کہا یزید تو کون ہے اور میں کون ہوں، میں بتاتی ہوں۔ پھر یزید کا حسب و نسب وہاں پر اس کی مٹی پلیت کر دی کہ تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ دادا کون ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو۔ اور اس کے بعد اس کے تمام کرتوت کو بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے خدا کا حمد و ثنا کرنے کے بعد اور پیغمبر اکرم پر سلام و درود بھیجنے کے بعد پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ میں کون ہوں، میں بتاتی ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی ہوں، جس گھر پر وحی نازل ہوتی ہے، جس گھر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اس گھرانے کی بچی ہوں اور اس گھرانے کی میں اولاد ہوں۔ اس طرح پھر آپ نے تمام لوگوں کو جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے سب رو پڑے وہاں پر، سب نے وہاں پر یزید کو لعن طعن کیا۔ یزید تم نے تو کہا تھا کہ یہ کوئی باغی گروہ ہے، یہ تو تیرے نبی کی اولاد ہے جسے تم اسیر بنا کر لائے۔ پر جناب فاطمہ زہرا کی یہ اولاد اسی لیے کہا تھا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ اور ان کی اولاد نہ ہوتی تو آج اسلام باقی نہیں رہتا، یزیدی اسلام آپ اور ہم تک پہنچے ہوتے۔ اس لیے فرمایا کہ جناب امام کاظم علیہ السلام آپ اور ہارون رشید کا ایک مناظرہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حج کے دوران، کیونکہ آپ جو ہے لوگوں کو خطبہ یعنی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اولاد رسول ہوں، پیغمبر اکرم کا بیٹا ہوں، تو یہ ہارون الرشید سے یہ رہا نہ گیا۔ اس نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، آپ تو علی کے بیٹے ہیں۔ آپ لوگ یہ ادعا کرتے کہ میں
نبی کا بیٹا ہوں، پیغمبر کا بیٹا ہوں، تو آپ نے قرآن مجید سے آیت کی استدلال کی، آئے مباہلہ سے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ تم یہ کہو کہ رسول خدا نے کس کو اپنا بیٹا قرار دیا؟ ابناءنا کس کو قرار دیا؟ کہ حسن حسین کو قرار دیا، اور ہم حسن اور حسین کی اولاد ہیں، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان انبیاء الہی کی اولاد میں سے، قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب تم یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کن کی طرف سے جو ہے ان نبیوں کی اولاد بنی، جبکہ ان کا باپ نہیں، یہ ماں کی طرف سے جو ہے وہ نبیوں کی اولاد بنی۔ لہٰذا اس استدلال سے آپ نے ان کو جواب دیا اور خاموش کر دیا۔ لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ یعنی رسول خدا کے ہم قوم و قبیلے میں سے ہم بھی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف جو ہے لانے کے لیے یہ ان کی جو ہے نا چال تھی۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہاں پر آپ نے اپنی قربت کو ثابت کیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کا اسم مبارک وحی کے ذریعے، آپ رسول اللہ کی اولاد میں سے، آپ کی مصیبت میں رونا امام حسین پر رونے کا ثواب، جو رسول خدا کے فرمان کے مطابق۔ اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آپ تشریف لاتی تو امام حسین اپنی جگہ سے اٹھتے آپ کی تعظیم کے لیے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتے۔ قانون وراثت بھی انسان کے لیے ایک عجیب فضیلت ہے کہ جس میں اگر آپ دیکھیں تو دادا جو ہے سید المرسلین ہے، اور بابا جو ہے سید الوصیین ہے، مادر گرامی جو ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، برادران جو ہے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ آپ کس انداز سے اور کس نہج سے آپ جو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی عظمت کا جو ہے نا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی علم و معرفت کے لیے یہی کہا، آپ اس ذات گرامی کی اولاد میں سے ہیں کہ جن کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم نبوت کے دروازے کی آپ اولاد میں سے ہیں۔ زین العابدین علیہ السلام نے یہی فرمایا، میری پھوپھی جان آپ جو ہے انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، الحمدللہ پھوپھی جان آپ جو ہے بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی علم سکھانے والے کے آپ عالمہ ہیں، اور بغیر کسی سمجھانے والے کے آپ جو ہے سمجھدار ہیں۔ اور آپ کی زہد اور عبادت کا صرف ایک واقعہ، شام کے اس زندان میں جب آپ بیٹھ کر جو ہے نماز تہجد ادا کر رہی تھی، آپ اور ہم تو انسان کے لیے اگر کوئی معمولی مصیبت آ جائے تو ہم تو واجبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مستحبات تو دور کی بات، واجبات بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جناب زینب کبریٰ دیکھیں، جس گھر سے اگر ایک جنازہ نکلے آپ اور ہم کس قدر مغموم اور کس قدر فکر مند، جس کے گھر سے 18 جنازے نکلے ہو، اور وہ بھی ایک خاتون، صنف نسوان کے لیے کیا اتنی جرأت اور اتنی شجاعت اور اتنے صبر اور استقامت کیسے ممکن تھا؟ عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام کو یہ شعر پڑھ رہے تھے، اس میں اسی دنیا پر جو ہے آپ افسوس کر رہے تھے اور اپنی آخری اوقات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اس وقت جناب سیدہ سامنے آ گئی، جناب زینب کبریٰ، اور آپ نے یہی کہا تھا، بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہی حالت ہونے تو کل میں کیسے میں برداشت کر سکوں گی، کیسے میں صبر کر سکوں گی، کیسے میں استقامت کر سکوں گی؟ مجھ سے یہ تمام مصائب جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکیں گے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ میری بہن کو یہ تمام مصائب جو ہے وہ برداشت کرنے کا جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا کرے۔ اسی لیے جب دربار شام میں جب داخل ہونے کا وقت آیا، اس وقت آپ نے دربار شام کے اس دروازے پر آپ کھڑی ہو گئی اور جناب زین العابدین سے کہا، بیٹا سجاد کس طرح میں ان شرابیوں کے دربار میں داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ صبر سے کام لیجئے، اس مصیبت کو بھی آپ برداشت کر لیں تاکہ آپ کے نانا کی امت جو ہے ان کو آپ جہنم سے اور عذاب ابدی سے آپ بچا سکے۔
تو یہ یا علی کہہ کر وہاں پر کہتے ہیں کہ یا علی کہہ کر آپ دربار شام میں داخل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ایسا وقت نہیں تھا جو دنیا کو پردہ دکھانے اور پردہ بتانے والی خاتون ہے اور جو بے پردہ اور ہاتھ جو ہے پشت گردن بندی ہوئے اور اپنے زلفوں سے چہرہ چھپا کر دربار یزید میں جب آپ داخل ہو گئی اور وہاں پر یزیدیوں نے اور یزید ملعون نے تانا کے طور پر کہا اے بنت علی کیوں ہمارے دربار میں آ گئی. اس وقت آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب بھی ایسا دیا کہ اس کو ذلیل و خوار کیا وہاں پر. لیکن اس وقت یہی تھا کہ جب جناب زین العابدین سید الساجدین کی جناب زینب کبریٰ کی 3 ذمہ داریاں تھیں، ان میں سے ایک ذمہ داری امام سید السجاد کی حفاظت تھی. ان کو محفوظ رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی. اور آپ نے کہاں کہاں جناب سید سجاد کو آپ نے بچایا. ایک یہی مقام ہے جب یزیدیوں نے امام سجاد کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ جناب سید سجاد کے اوپر آتی ہے اور کہتی ہے، فرماتی ہیں کہ یزید اگر میرے بھتیجے کو اگر تو نے شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کرو، اس کے بعد میرے بھتیجے کو. تو اس وقت انہوں نے یہ حکم دیا کہ جناب زینب کو جو ہے شہید کیا جائے. اس وقت جناب فضہ آپ کے اوپر آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر زینب کبریٰ کو اگر تو نے شہید ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کر. اس وقت اس ملعون نے حکم دیا جناب فضہ کو قتل کرنے کا. اس وقت جناب فضہ نے دربار میں موجود حبشی غلاموں کو خطاب کر کے کہا اے حبش کے جوانوں، میں حبش کی بیٹی ہوں، کیا تمہاری یہی غیرت ہے کہ تمہاری ماں بہنوں کے اوپر ظلم ہو، قتل کیا جائے اور تم تماشائی بن کر بیٹھے رہو گے؟ اس وقت ان حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال کر انہوں نے کہا یزید یہ حفیظہ یہ ہماری بیٹی ہے، اگر ان پر تو نے ہاتھ اٹھایا تو تمہارے اس دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی. اس وقت انہوں نے جب روکا، اس وقت جناب زینب کبریٰ نے ایک فریاد اپنے نانا سے مخاطب ہو کر آپ نے فریاد کی، نانا دربار یزید میں جناب فضہ کا بھی حامی اور ناصر موجود ہے، ان کی حفاظت کرنے والے. اور دربار یزید میں اگر کوئی بے کس ہے اور بے نوا ہے تو آپ کی بیٹیاں ہیں جن کی کوئی حفاظت کرنے والے نہیں ہے اور جن کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. دوسرے خطبے میں بھی پھر آپ اور ہم اپنے لیے تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تذکرات ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تذکر نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ عموماً نماز جمعہ ختم کرنے کے بعد آپ لوگ نماز عصر باجماعت پڑھے بغیر جو چلے جاتے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے عرض ہے دسترستہ، کیونکہ اتنا ثواب چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں کہ جو شمار بھی نہیں کر سکتے. ایک تو جامع مسجد میں، دوسرا نماز جماعت جس میں اگر 10 افراد سے بھی زیادہ اگر ہو جائے اس کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو اتنا ثواب چھوڑ کر ہم چلے جائیے، بہت ہی افسوس ہے. یعنی انسان اگر 1000 روپے اگر انسان سے گم ہو جائے، ہاتھ سے نکل جائے تو ہمیں کتنا افسوس رہتا ہے، لیکن اتنا ثواب چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں تو یہ افسوس کا مقام ہے. لہٰذا انشاءاللہ نماز عصر کو بھی باجماعت ادا کریں پھر جائیں. یہ ثواب جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ اتنا ثواب جو ہے چھوڑ کر جانا. پھر اس کے بعد ہمارے سر کا تاج ہے جو شیخ محمد علی طاہر صاحب، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے صحت جو ہے ان کی ٹھیک ہے، رپورٹ بھی جو ہے ان کی ٹھیک آ رہی ہے، پھر بھی جو ہے دعاؤں کا محتاج ہے. اور حاجی ہادی صاحب اور محمد علی پاشرپا اور علی کامل صاحب یہ سب التماس سے دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مومنہ کراچی سے، انہوں نے التماس سے دعا کی ہے، ان کے لیے کوئی ہیپیٹائٹس کا کوئی مسئلہ ہے. لہٰذا ان تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے اور ہمارے علاقے میں، ملک میں، گاؤں میں جو جتنے بھی مومنین و مومنات مریضہ ہے ان سب کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں.
मोमिनीन की दुआओं में असर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मासूम का फरमान भी है कि कोई दुआ जो है बग़ैर इस्तिजाबत के नहीं रहती, अगर दुआ हो जाए, क्योंकि दुआ के इस्तिजाबत के लिए शराइत है, और उन शराइत में से एक शर्त यह है कि आप दूसरों के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तो वो हतमन कबूल होगी। आप लोगों की दुआ और ये सूरह तब्बत यदा अबी लहब या सूरह फील, इनकी तिलावत का अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आ गया है। फ़लस्तीन में अल्हम्दुलिल्लाह अब जश्न का समा है। ईरान में भी रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब ने वहाँ पर ख़िताब किया कि ये ख़ुद उनके बयान कलाम में ये बात आई है कि ये जो फ़लस्तीन के मज़लूम और बेकस अफराद की मुक़ावमत और उनके सब्र का नतीजा था कि पूरी दुनिया पर यह बात वाज़ेह कर दे कि जिनायतकार जो जंगी जिनायतकार है इसराइल को पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है कि जंगी जिनायतकार कौन है। अगरचि दोनों तरफ नुकसानात बहुत हुए हैं, नुकसानात का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकता। यानी 410 दिन जो है तकरीबन जंग हुई है, 410 दिन, उसमें जो नुकसानात हुए हैं, नुकसानात वो सामने आ चुके हैं। नुकसानात बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 46,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 46,000 शहीद हुए हैं। अच्छा, और 1 मिलियन कहते हैं कि यानी ये करोड़ों अरबों डॉलर में जो है ये नुकसानात। अभी यही जो मकानात जो क्या नाम है ख़त्म हो चुके हैं, 1,70,000 घर जो है वो वीरान हो चुके हैं। इनका मलबा उठाने में कहते हैं कि यानी 14 साल लगेंगे, 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल तो ये मलबा उठाने में लग जाएंगे। कितने नुकसानात हुए। और 823 मसाजिद और कलीसा जो है उसको उन्होंने पसपा कर दिया। 1,26,000 बीमारिस्तान यानी हस्पताल उनको मुनहदम कर दिया। इसके मुकाबले में क्या इसराइल का भी नुकसान हुआ है। कहते हैं कि इसराइल का 1,000 फौजी वासिल जहन्नम हुए हैं, 1,000 नफर जो उनके अपने उसके मुताबिक गैर फौजी अवाम, कई हज़ार जो है, कई हज़ारों में कहते हैं कि हाथ पैर जो है वो कट चुके हैं, कई हज़ार मजरूह है, और कई हज़ार जो है खुदकुशी कर चुके हैं, और जहनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे हैं। जाहिर में तो वो दिखाते नहीं, इन उनके फौज जो है वो छोड़कर भाग रहे हैं और जहनी तवाज़ुन खो बैठे। कहते कि 10 मिलियन पता नहीं ये कितना अरब होगा, ये जो है डॉलर उन्होंने खसारत उनके ऊपर आ गई है। उसके अलावा 1 मिलियन लोग जो है यानी 10 लाख लोग वहां से फरार हो चुके हैं इसराइली, और 5 लाख नफर जो है वो आवारा हो चुके हैं इसराइल के। 1200 टैंक जो है वो छोड़ के भाग चुके हैं, वो फलस्तीन के यानी उसके कब्जे में आ चुके हैं। बस इसमें कुछ फर्क तो यह है कि इन वजूहात में यानी इस जंग का जो असल मुजरिम कौन था, मुजरिम पूरी दुनिया ने भी तस्लीम कर दिया, असल मुजरिम जो जंग का मुजरिम है वो इसराइल है। और इसमें ईरान का क्या इसमें किरदार है, इंशाअल्लाह ईरान जो है इस जंग में सुरखरू होकर निकलेंगे, क्योंकि ईरान के जो मकासद है, और ईरान अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप और हमारे लिए रहबर मुअज़्ज़म ने ये जो फ़लस्तीन के लिए इसी सब्र मुकावमत का उन्होंने उनको वाज़ व नसीहत करते रहे, और लोग भी इनके ऊपर ईमान अकीदा रखते थे, और जो आपने वहाँ पर ऐलान भी किया, ऐलान क्या किया, जहाँ पर भी जुल्म व इस्तिकबार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उनकी हिमायत करते हैं। ये आगा रहबर का और ईरान का ये मौक़िफ़ था। और इंशाअल्लाह इसके बाद भी अब क्या ये जो जंग तो ये बंद हो गई, अब इसके बाद क्या होना है उसके ऊपर यही फरमाते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद ये अभी आपने ये फरमाया अनकरीब मस्जिदुल अक़सा में जो है नमाज जुमा जो है ना वहाँ पर कायम होगी, यहाँ पर आप खामोश नहीं रहेंगे। हालांकि जो हाथ खाली थे लोग, उनकी मुकावमत की वजह से इसराइल जो है वो सर से पा तक जो है वो मुजहज़ थे, और तमाम मगरबी ममालिक उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक मुट्ठी भर लोगों के सामने बेबस हो गए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि दीन इस्लाम को हक़ व नुसरत अता फरमाए, और इसी तरह जो हमारे पहाड़ चिनार में भी मोमिनीन जो है इंशाअल्लाह अब कुछ न कुछ आसानियाँ तो आ गई है, लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो है दवाई वगैरह न होने की वजह से अब तक शहीद हो चुके हैं। और हुकूमत भी जो है दोगला पॉलिसी वो अपना रही है, इधर से वो ऐलान करते हैं कि रास्ता खुल गया है, उधर से जो है ना वो ख़ास तौर पर जो है ना उनके साथ जो है ना वो हमकारी नहीं कर रहे। लिहाजा हम यही मुतालिबा कर सकते हैं हुकूमत से
کہ خدا را مظلومین کے لیے یہ ایسے جو ظلم کا وقت جو ظالم جو ہے ڈھا رہے ہیں، ظالم کے خلاف اور مظلومین کی حمایت کرے. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پاڑا چنار کے مسلمانوں کو بھی، شام کے مسلمانوں کو بھی، یہ جو سختی کا جو وقت ہے کہ یہ جو ہے جلد از جلد ان کے لیے ختم ہو جائے اور امن و آشتی کا وقت جو ہے ان کے لیے نصیب ہو جائے.